إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال الله حي لا يموت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ تعریفیں حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی اتباع کرنے والے تمام متبعین پر۔ آپ سب کو رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پھر سے رمضان عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور موقع دیا ہے اپنے سے جڑنے کا، اپنی ذات سے جڑنے کا لوگوں کو۔ لیکن اب لوگ کتنے جڑنا چاہتے ہیں اور لوگ کتنے جڑتے ہیں وہ ان پر منحصر کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت ایک بہت عظیم مہینہ ہے، اور وہ اس لیے ہے بہت عظیم مہینہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہی منتخب کیا ہے اپنے عظیم کلام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ سالانہ ایونٹ ہے، سالانہ جشن ہے، ایک فیسٹیول ہے، اینیول فیسٹیول، اور وہ قرآن کا فیسٹیول ہے، نزول قرآن کا فیسٹیول ہے۔ تو اس میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی بہت خاص اہتمام فرماتے ہیں، کچھ خاص آپ کو اہتمام نظر آتے ہیں اس مہینے کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ کہ آپ غور نہیں کرتے یہ اور بات ہے، کیونکہ ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے، عجیب ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ اور خیر آگے بتاؤں گا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیا ہمارے تقدیر میں ہونے والا ہے، وہ کچھ غور و فکر کے بعد کچھ اندازے بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن یہ اہتمام جو نظر آتے ہیں آپ کو اس مہینے کی مناسبت سے، جو اللہ کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، خصوصی انتظامات کیا ہوتے ہیں غور کیجئے۔ رسول اللہ کے وہ بیانات، وہ احادیث کی شکل میں جو رمضان کی فضیلت کے باب میں علماء اکرام بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، مگر افسوس یہ ہوتا ہے، اور میں یہ تلخ باتیں اس لیے کرتا ہوں تو لوگوں کو چبھتی ہے، یہ ایک تلخ حقیقی باتیں ہیں، علماء کو بولنے کی عادت ہو گئی ہے اور ہم لوگوں کو سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ فارمیلیٹیکل ایک رسم کے طور پر بولنا ہے، ہمیشہ کا بولنا ایک فارمیلٹی ہے ہماری، وہ بولنا ہے فارمل طریقے سے، ہم کو رمضان آیا تو ایک فارمل طریقے سے بیان کرنی ہے رمضان کے بارے میں، اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم کو بھی ایک عادت سی ہے کہ ایک فارمل طریقے سے رمضان کی باتیں سن کے گھر کو جانا ہے، اور عبادتیں بھی فارمل طریقے سے ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ رمضان آیا تو کیا ہوتا ہے، خصوصی عبادتیں ہماری، اور رمضان میں چونکہ میوے کے بنڈیاں، حلیم کے بھٹیاں اس لیے لگے کہ ہماری فارمیلٹی سے، ہمارا فارمل ایک کلچر ہے ہمارا۔ رمضان آیا تو ایک فارمل کلچر ہے ہمارا، حلیم کے بھٹیاں لگیں گے، فروٹس کے منڈیاں کھڑے ہو جائیں گے، لاریوں سے فروٹس آ جائیں گے، کھجوروں کے مارکیٹ سج جائیں گے، مسجدیں لائٹیں لگا کے روشن کر دی جائیں گی، رات میں تراویح ہوگی، کہیں 1 پارہ، کہیں 2 پارے، کہیں 3 پارے پڑھائے جائیں گے، کہیں 10 پارے پڑھائے جائیں گے، کہیں ایک ہی رات میں قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ سارا ایک
ہنگامہ ہماری اور سے جو ہنگامہ ہوتا ہے یہ ایک فارمل ہمارا کلچر ہے جو ہم کو پورا کرنا ہے، اور ہمارے علماء بھی فارمل طریقے سے پکارنا ہے جانا ہے، ان کو ایک عادت سی ہے ہر مہینے کی مناسبت سے پکارنا ہے ممبروں سے. تو یہ سارا فارمیلٹی کا ہمارا سسٹم چلتا ہے. لیکن اللہ نے جو انتظام کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سامنے آ رہی ہے اس کے اندر کیا ڈیپتھ ہے، رسول اللہ کی ان باتوں میں کتنی ڈیپتھ ہے، کیا ڈیپتھ ہے اور کیا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، اس پر کان دھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ فارمل طریقے سے بول دیتے ہیں حدیثوں کو، وہ یہ حدیث فضیلت میں رمضان کی، تو اس میں سناتے ہیں اور ہم سنتے ہیں. تو کیا سنتے ہیں بھائی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنتے ہیں کہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا ہے ایک ندا دینے والا فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، شر کے چاہنے والے رک جا. آسمان کے دروازے کھڑکی اللہ تعالیٰ برکتوں کے لیے رحمتوں کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ سب قصے ہم جو سناتے ہیں، قصے ہمارے پاس کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک قصہ سنائے تھے، وہ قصہ ہم بھی سنا دے رہے ہیں تم کو، ہے نا بھائی؟ رسول اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سنائے تھے، ہم قصہ سنا دیا آپ کو. اسی لیے آئے تھے ممبر پہ کہ قصے سنانا ہے، اور سنا دیے، چلے گئے، ہمارا کام ہو گیا. اب اس میں کیا ڈیپتھ ہے؟ وہ کون سا خیر کا طالب ہے جو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے اور کیا پکار رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے اس پکارنے کے پیچھے، اور کون سا انتظام کار فرما ہے آسمان والے کا، عرش والے کا وہ کون سا اہتمام ہے اور کیا انتظام ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے. بابا یاد رکھ لیجئے، یہ سالانہ فیسٹیول، اینیول فیسٹیول کے تحت منایا جا رہا ہے آسمانوں میں. یہ ایک ایونٹ ہے، ایک جشن ہے آسمانوں میں، ایک ہنگامہ ہے آسمانوں میں. اسی لیے فرشتے ندا لگاتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ اے خیر کے چاہنے والوں، ایک ایسا انتظام کیا گیا ہے، ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ سارا سلطنت کا، اللہ کی سلطنت کا سارا نظام آج گرم اور برہم ہے. وہ رحمان اپنی رحمتیں لٹانا چاہتا ہے، وہ اللہ برکت والا اپنی برکتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے. وہ اس ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اپنی برکتیں لٹا دینے کے لیے، اپنی رحمتیں بکھیر دینے کے لیے، مغفرت عام کر دینے کے لیے. وہ کرم کرنا چاہتا ہے، خصوصی رحمتیں لٹانا چاہتا ہے اس ایک مہینے میں. تو اس نے حکم دیا اپنے ایک فرشتے کو، ندا دینے والے کو، جاؤ میری پرجا میں، میری پوری مخلوق میں یہ اعلان کر دو، خیر چاہنے والوں آؤ، جتنا لوٹ سکتے ہو اپنے دامنوں میں، اپنے جھولیوں میں میرا خیر بھر لو، کیونکہ آج میں وہ سخاوت کر رہا ہوں، وہ کچھ لٹا رہا ہوں جو تم تصور نہیں کر سکتے. اس ایک مہینے میں لٹاتے رہوں گا تمہارے اوپر اپنی برکتیں، تو لوٹ لو اور اپنے جھولیاں بھر لو، اپنے دامنوں کو بھر لو. تو ندا دینے والے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ ندا دو. یہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، مگر یہ ڈیپتھ میں ہم جانا نہیں چاہتے. فارمیلٹیکل طریقے سے بول دیے فرشتے کو اور چھوڑ دیے. ایک فرشتہ نکلتا ہے، ندا لگاتا ہے، چلے جاتا ہے. ہم بھی یہ کان سے سن لیے، کان سے چھوڑ دیے، اور بولتے یہی پھر رہے. ایک فرشتہ نکلتا ہے، ندا لگاتا ہے، چلے جاتا ہے. کیا آیا کیا گیا؟ کچھ آیا نہ کچھ گیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہیں کسی غریبوں کی بستی میں کوئی مسیحا لے جا کر کے 2-4 لاری کھڑے کر دے، اس کے اندر اناج کے بوریے بھر کر کے، اور اب وہ آواز دے کہ فری میں جو ہے راشن کے تھیلے بانٹ رہا ہوں، تو وہاں پبلک کا کیا عالم ہوگا مجھے بتائیے. ایک دوسرے کو ڈھکیل کر کے قطاریں لگا کر کے بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے پر گرتے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہاں، ساری عورتیں نکل کے بھاگ کے آ جاتی ہے، بوڑھے نکل کے بھاگ کے آ جاتے ہیں، تھیلیاں پکڑ کے آ جاتے ہیں، جھولیاں پکڑ کے آ جاتے ہیں کہ ڈالو ہمارے پاس پہلے سب کچھ. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انسانی فطرت ہے نا یہ. کیونکہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ دے رہا ہے، سامنے دکھ رہا ہے وہ دیتے ہوئے، وہ آپ کے تھیلیوں میں بھر رہا ہے، تو آپ گر کے مر کے آ رہے ہیں لینے کے لیے، اور بھر کے جا رہے ہیں اپنے. اور وہ دکھ نہیں رہا تم کو آسمان والا. تمہارا ایمان کا یہ حال ہے اصل میں. تمہارے ایمان کا حال اصل میں یہ ہے کہ تم کو وہ آسمان والا دکھتا نہیں ہے، تو تم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے جھولیاں پسار کے مسجدوں میں بھاگنا ہے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ندا ہے وہ، اے خیر چاہنے والے لپک کے باہر نکل، لپک کے آ، رحمتیں لوٹ لے اس کی. اگر یقین ہوتا اس بات پر کہ وہ سخی اپنی سخاوت لٹا رہا ہے آج، تو ہمارا کیا حال ہوتا جی؟ سارے کام درکنار کر دیتے، سارے کام چھوڑ دیتے، پہلے اپنے جھولیاں اپنے دامنے پسار کے دوڑے بھاگے آتے کہ ہمارے جھولی میں بھر دیجئے.
آپ کی رحمتیں بھر دیجئے، آپ کی مغفرت بھر دیجئے، آپ کا خیر بھر دیجئے پرماتما اللہ. یہ بول بول کے بھاگ کے آتے ہیں. آ رہے نظر آتے ہیں آپ کو؟ فارمیلٹی کراتے ہیں بھائی، جوتوں میں نماز پڑھنے لگاتے ہیں لوگوں کو، عام مسلیوں کو، سب دکھاوا ہوتا ہے. رمضان ختم ہو گیا، انہوں بھی ختم. کیا لیے رب سے؟ پھر رب سے لیے کیا؟ یہ کون سی رحمتیں لوٹ لی اس کی؟ شر کے چاہنے والے رک جا، فرشتہ ندا لگاتا ہے، شر کے چاہنے والے رک جا. افسوس کی بات ہے میرے بھائی، یہ شرارت کرتے 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 خود شریر ہو گئے ہیں. شیطان کی باتیں سنتے سنتے، وہ شریر ابلیس کی باتیں سنتے سنتے اور اس کے ساتھ دوستی رکھتے رکھتے اور اس کے بہکاوے میں آتے آتے یہ خود شیطانی صفتوں سے لبریز ہو چکے ہیں. یہ خود شیطان بن چکے ہیں. ان کا کردار ہی شیطانی کردار بن گیا ہے. اب رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی آ رہے ہیں مسجدوں کے اندر تو اپنے چالے برابر چل رہے ہیں، مکاریاں برابر کر رہے ہیں، بغض برابر ہے، کینے برابر ہے، دشمنیاں برابر ہے، لڑائی جھگڑے برابر ہے. رمضان میں بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، مسجدوں میں غرا رہے ہیں ایک کو ایک دیکھ کر کے. کینے ہے، بغض ہے، کپٹ ہے نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہو گئے ہیں؟ جبکہ فرشتہ ندا لگایا، رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ ندا لگایا، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، شر کے چاہنے والے ٹھہر جا، رک جا، باز آ جا شر سے، اپنے چھوڑ دے شر کو. مگر یہ شریر شر چھوڑنے تیار ہے ہی نہیں. یہ برابر چالے چلیں گے، برابر مکاریاں اور عیاریاں کریں گے، تدبیریں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تو پھر یہ کیا بن گئے؟ اچھا اب تو یہ نہیں بول سکتے کہ شیطان ان کو بھٹکا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی رمضان کے ساتھ. یہ سب بتانے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے. تو پھر شیطان تو ہے نہیں، پھر یہ مکاریاں ان کی کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہی بات ہے جو میں نے کہا، شیطان کی صحبت نے ان کو شیطان بنا دیا، تو یہ خود شیطان بن گئے ہیں اب. اسی لیے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو سال بھر ان کو پٹی پڑا ابلیس، وہ یہ مہینے میں بھی وہی کام کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کی صحبت میں اس کا اثر ہو گیا. سمجھ میں آ رہی باتیں آپ کو؟ اچھا ایک دوسری بات پہ غور کیا کبھی کہ شیطان مردود کو، سرکش شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کیوں کر دیے، قید کیوں کر دیے؟ جبکہ اس شیطان نے تو مہلت مانگی تھی شروع دن آدم کو جب بنائے تھے اور سجدہ کرنے کا حکم دیے تھے. اس دن جو مباحثہ ہوا تھا، جو آرگومنٹس ہوئے تھے آسمان میں عرش کے پاس عند اللہ، جو آرگومنٹس ہوئے تھے، جی شیطان کو پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے، ما لکا اللہ تسجدا اذ امرتکا، تجھے کیا ہو گیا، ارے تو سجدہ نہیں کر رہا جبکہ حکم میں دیا تھا تجھے. یہ سب آرگومنٹس ہوئے تھے نا. تو اس دن کیا منگا تھا انہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بولا تھا، یہ ابلیس لعین، انذر الی یوم یبعثون، انذر نہیں کہا تھا پروردگار، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے آخرت کے دن اٹھائے جانے تک کی مہلت دیجیے آپ. اس نے مہلت مانگی آدم کو اور آدم کے بیٹوں کو بھٹکانے کی، ثابت کرنے کی. چیلنج کیا اس نے کہ یہ آدم اور آدم کی اولاد جس کے لیے مجھے لعنت کر کے آپ ہکال دے رہے ہیں اپنے آسمانوں سے، اس کو میں سجدہ نہیں کرا اس لیے آپ مجھ پر غصہ ہو گئے، تو میں ثابت کروں گا یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور اس بات کے لیے مجھے آخرت تک آپ مہلت دیجئے کہ میں ثابت کروں کہ یہ بھی کوئی پارسے اور دودھ کے دھلے نہیں ہیں آدم کے بیٹے بیٹیاں. میں یہ بتاؤں گا یہ کتنے کمزور قسم کے لوگ ہیں ان میں بھی. یہ تھا اس کا اصل مقصد وہاں آرگومنٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت ہے، قیامت تک کی مہلت دی گئی نا اس کو. اب ذرا غور کرے کبھی آپ رسول اللہ کی اس بات پہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک اس کو مہلت اللہ تعالیٰ دے دیے، پھر 11 مہینے تو چھوٹ اور 1 مہینہ قید کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ جی ہر سال کے 11 مہینے آزاد ہے انہیں، اور 1 مہینہ پورا قید کیوں ہے وہ ابلیس؟ کبھی آپ اس پہ غور کریں. واٹ از دا ریزن؟ پھر کیوں اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر، لا اینڈ آرڈر کے اندر کوئی ڈسٹربنس کے امکانات ہوتے ہیں، خاص موقع پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. مثال دیتا ہوں، خاص مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس انڈیپینڈنسی کا ایک ڈے ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم بھارتیہ. ہمارا 15 اگست کا دن ہے،
اس دن ہم کچھ خاص اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سی ایمس جمع ہو رہے ہوتے ہیں, کئی ملکوں کے, کئی اسٹیٹوں کے, ہے نا, کچھ اسٹیٹوں کے سی ایم ایک جگہ جمع ہو رہے ہوں, وہاں پی ایم صاحب آ رہے ہوں, پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہوں, ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہو, تو وہاں کیا کرتے ہیں بھائی, اس علاقے میں کیا کرتے ہیں, ناکہ بندی کرتے ہیں, اس پورے علاقے کا پروٹیکشن لگاتے ہیں, اور وہاں کے کرمنلز کو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کے کرمنلز کو, وہاں کے جو بدترین کرمنلز ہیں, جو فساد کرنے والے ہیں, ان کو کیا کرتے ہیں, ایونٹ ہونے سے پہلے ہی کیا کرتے ہیں, اریسٹ کر کے ٹاؤن میں لے کے بٹھا دیتے ہیں, کام ہونے تک چھوڑتے نہیں ہیں. ان کے پاس کیا بندوقیں ہیں, جمع کر لیتے ہیں, سب لا کے جمع کرا دو یہاں پر, ہتھیار سب اسلحے جمع کرا دو, ان کو بھی لے جا کے بٹھا دیتے ہیں پورا ایونٹ ہونے تک. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نا, یہ لاجک ہے نا, یہی وجہ ہے. سال کے 11 مہینے تو آزاد پھر رہا ہے وہ, اس کو آزادی دے دی گئی ہے, اس کو چھوٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ثابت کرنا چاہتا ہے آدم کے بیٹے پار سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تجھے موقع ہے, کر. جو تیرے ساتھ چلیں گے تجھ سمیت جہنم میں جائیں گے, جو میرے ہوں گے تیرا زور نہیں چلے گا ان لوگوں کے اوپر. یہ باتیں ہو گئی تھی وہاں. اب یہ 1 مہینہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اسپیشل ایونٹ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ 1 مہینہ میرے قرآن کا مہینہ ہے, تو میرے بندے, میرے غلام میری مسجدوں میں آ کر کے میری باتیں سنیں, اور یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان کوئی ڈسٹربنس حائل نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس لیے وہ شریر سرکش کو جو بیچ میں آ کے کودتا ہے اور بھٹکاتا, اللہ سے دور کرتا ہے, 1 مہینہ اس کو اریسٹ کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بات سماعت کریں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس لیے اس کو اریسٹ کرتے ہیں. یہ خاص مہینہ ہے. لیکن اس کو اریسٹ کرنے کا فائدہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان پوری توجہ لگا دیتا اللہ کی طرف. مگر پھر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آدم کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کچھ لوگ اس کی صحبت سے ایسے متاثر ہو گئے کہ اس جیسے بن گئے. اب وہ نہیں بھی ہے تو اس کے کام یہ کر رہے ہیں. اب وہ اریسٹ ہے اور قید میں ہے تو اس کے سکھائے ہوئے کام یہ انجام دے رہے ہیں. سوچو, رحمتیں لوٹنے تیاری نہیں ہے اس کی. بولنا بہت آسان ہے, مغفرتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. ارے یہ بولنے سے کیا ہوگا, پریکٹیکلی عمل کیا ہے آپ کا؟ بے شمار احادیث رسول اللہ کے ہیں, اور رسول اللہ تیار کرنا چاہتے تھے اپنی ملت کو, مگر ہم میں سے کوئی بننا ہی نہیں چاہتا جو رسول اللہ بنانا چاہتے تھے. تو اصل یہ مہینہ ہے قرآن کا مہینہ. اس کی وجہ سے اس مہینے کو اسپیشلٹی حاصل ہے, قرآن کے نزول کی وجہ سے ہی اسپیشلٹی حاصل ہے اس مہینے کو. نیند آ رہی ہے کیا؟ نہیں نا. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہے. اسی کے بارے میں خبر دیا سورہ بنی اسرائیل میں, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نبی محترم پوری ہیومینٹی کے اندر اس بات کا اعلان کر دو, سارے جناتوں میں, سارے انسانوں میں, سارے سنسار میں اس بات کا اعلان کر دیا جائے, قل کہہ دے, جاء الحق, حق آ چکا ہے, وزهق الباطل, باطل مٹ گیا ہے, ان الباطل کان زہوقا, اور اس کو مٹنا ہی ہے. باطل کو بہرحال مٹنا ہی ہوگا اور مٹنا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر باطل اپنا کام انجام دے گا تو ہم سنسار کے اندر ہی تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. مہا پرلے جو ہوگا, جو قیامت ہوگی, وہ تمہارے ہی کرتوتوں کے سبب ہوگی. تم جب حق کو حق نہ سمجھو گے, حق کو پس پش ڈال دو گے, حق کے خلاف کرنا شروع کر دو گے زمین کے اوپر. اب جب حق بولنے والے, حق پر چلنے والے, حق پر رہنے والے باقی نہیں رہیں گے مومنین, تبھی ہوگی قیامت. رسول اللہ نے کیا کہا تھا, قیامت مومنوں پر برپا نہیں ہوگی. رسول اللہ فرمائے کچھ مومن زندہ ہوں گے بھی تو ایک ہوا چلائیں گے, ایک ہوا کے ذریعے سے سارے مومنوں کو سلا دیں گے. رسول اللہ نے بات فرمائی, قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی,
ایک ایسی ہوا چلے گی جس کے اندر ایک وبائی شکل ہوگی، جس سے مومنوں کو موت آ جائے گی، سارے مومن مار دیے جائیں گے، ان کو خوشگوار موت دے دیں گے، مومنوں کو خوشگوار موت آ جائے گی، ان کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ پھر جو اللہ کا قہر ٹوٹے گا قیامت کی شکل میں، جو زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، وہ اللہ کے غصے کی وجہ سے ہوگا، اور وہ غصہ ٹوٹے گا قیامت کا کافروں پر ٹوٹے گا، مومنوں پر نہیں۔ یہ ہے وہ بات۔ آپ جب حق چھوڑیں گے تو قہر کو دعوت دیں گے، اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ ہے شفا و رحمہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں سے جو نازل کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کبھی سمجھے؟ تھوڑا غور کرو یہاں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، من القرآن، من القرآن پر ذرا غور کرو، من القرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب یہ قرآن تو اس قرآن کا نام ہے، ہم سمجھ رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر یہ بھی من القرآن میں سے آیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ بھی قرآن میں سے اترا، قرآن میں سے قرآن، تو یہ کہاں ہے اصل کتاب جہاں سے یہ اترا؟ بل ہم قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ مجید بزرگی والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں ہے، اصل تو وہاں ہے، اس کی اصل وہاں ہے، اس کی اوریجنل کاپی وہاں ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں تو پورے اس کے کاپیز دیے گئے ہیں۔ ما ہوا شفا و رحمہ، جس میں شفا اور رحمت ہے ہماری۔ اللہ فرما رہے میری طرف سے شفا یابی، میری طرف سے رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور ظالموں کے لیے صرف خسارہ ہے، صرف نقصان ہے، صرف نقصان ہے، صرف نقصان ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، میری اس شفا کے اترنے کے بعد بھی، میرے اس رحمت کے شہکار کو نازل کرنے کے بعد بھی ظالم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ان کی تقدیر میں نہیں ہے، یہ ان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں سے ان کو توفیق نہیں ہے اس بات کی۔ ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچائے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اس قرآن نے بھی کچھ زیادہ نہیں کیا ان کے اندر، مگر نقصان کو ہی بڑھایا ہے ان کے۔ جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں ان کے اندر اللہ نے کیا بڑھایا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اللہ نے ان کا نقصان ہی بڑھایا ان کے اندر، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل، وہ ظالم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں رکھتا ہے۔ ان کی صفتوں میں، ان کی فطرتوں میں ظلم بھرا ہوا ہے، وہ ظلم کے دل دادے ہیں، وہ ظلم چاہنے والے، ظلم کرنے والے، ظلم کو پسند رکھنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہی ان کو ڈھکیل دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ تو جن کی فطرتوں میں ظلم ہو، جن کی صفات میں ظلم ہو، جن کی عادتوں میں ظلم ہو، وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں دینا چاہتا، قرآن کے ذریعے بھی، جبکہ قرآن سراپا رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ لیکن ظالموں کے حق میں وہ فیض یاب نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اور کچھ باتیں ہیں، کچھ باتیں اور ہیں۔ آپ لوگوں کو جمعے کی اہمیت کا کچھ علم نہیں ہے، حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے جمعے کا خطیب رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جمعے کا خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو، آپس میں کوئی ایک بات بھی نہیں کرنا۔ رسول اللہ فرمائے دو آدمی اگر آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا سارا جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، زیرو کر دیے جاتے ہیں، وہ جمعے کے پورے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دو آدمی اگر بات کرتے ہیں خطبے کے دوران، اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ نے، دو آدمی بات کر رہے ہوں، تیسرے نے محسوس کیا کہ یہ دو آدمی جو اپنا ثواب کھو رہے ہیں، اس کو ہمدردی ہوئی ان دونوں کے اوپر، تو وہ ان دونوں کو چپ بولا، وہ ان دونوں آدمیوں کو بولا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ یعنی اس کی غرض کیا ہوگی چپ ہو جاؤ بولنے والے کی؟ ہمدردی کر رہا ہے وہ،
کہ تم بات کرنے کی وجہ سے تم محروم ہو رہے ہو خطبے کے ثواب سے، تو اس نے اس نیت سے اس کو چپ بولا، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چپ بولنے کی وجہ سے اس کا بھی ثواب زیرو ہو گیا، وہ بھی گیا کام سے۔ تو اتنا اہتمام، اس لیے کہ کانسنٹریٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بتائے رسول اللہ۔ ہم لوگ ادب سے واقف نہیں ہیں، تہذیب سے واقف نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، کوئی آدمی چھینک دیتا ہے، چھینک آ جاتی ہے، سوری بولتا ہے وہ پوروں کو۔ کبھی دیکھیں آپ، پوری مجلس کو چھینکنے کے بعد سوری بولتا ہے، کیونکہ ڈسٹربنس ہوا میری چھینکنے کی وجہ سے پوری میٹنگ میں، کانفرنس میں، تو وہ اس کو ادب سمجھ کے بولتا ہے سوری، جبکہ سوری بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ چھینک تیرے اختیار میں نہیں ہے، چھینک تیرے اختیار سے نہیں آئی ہے، وہ من اللہ ہی ہے تجھے۔ اور چھینک میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے، سائنٹیفک پروف ہے اس کے اندر، سائنٹیفکلی، کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا چھینک کا۔ تو اس لیے الحمدللہ بولنا رسول اللہ سکھائے، سوری بولنا نہیں سکھائے۔ یہ الگ دوسری بات ہے ٹاپک کا، لیکن انہوں کیا سمجھ رہے ہیں، اس کو ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، سوری بولو، مگر ہمارے پاس وہ ادب نہیں ہے۔ رسول اللہ سکھائے، جبکہ ہمارے کو رسول اللہ ہم کو ہر چیز سکھائے، مگر ہم ہر چیز بھول گئے۔ ٹھیک ہے، اب جو بات ہو رہی ہے سامنے آ کے بیٹھو، تو یہ پہلے سے بیٹھنے والوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی تعلیمات حاصل کرتے تو سیدھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کیا فرمائے تھے؟ جو گھر سے اولین ساعتوں میں نکلتے ہیں، سب سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، تو صفوں کا بھی بتایا رسول اللہ علیہ وسلم، پہلے پوری صف پہلے کی کرنا، اس کے پیچھے کی صف پھر پور کرنا، اس کے پیچھے کی صف پھر پور کرنا۔ رسول اللہ کی تعلیم موجود ہے، سبق موجود ہے، لیکن آپ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آنے والے پہلے سے اہتمام کرنا، اس کا پہلے کی صفوں کو پر کرنا، یہ حکم ہے رسول اللہ کا، تعلیم ہے رسول اللہ کی۔ اس پر ثواب بھی بتائے، پہلی صف میں بیٹھنے والے کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے، دوسری صف میں بیٹھا تو گائے قربان کرنے کا اجر ہے، تیسری صف میں بیٹھا تو بکری اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کم کرتے جا رہے ہیں ثواب کو، کیوں؟ کیونکہ پہلے آیا، اولین صف میں بیٹھا، زیادہ کا مستحق بنا، پیچھے والا کم ہوا اس سے، پھر اس سے کم ہوا۔ یہ ترتیب بھی رسول اللہ بتائے، لیکن آپ کے پڑھلے نہیں پڑھتے نا رسول اللہ کی باتیں، تو آپ بکھرے ہوئے بیٹھتے ہیں، بعد میں آ کے پریشان ہو کے خطیب کو بول رہے ہیں، تو یہ آپ کا بولنا بھی آپ کا ثواب گنوا دیا، آپ کو یہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ تعلیم ہی حاصل نہیں کرے ہم دین کی، دین کا تعلیم کا حاصل کرنا ہم کھو دیے۔ اب بات تو کو سنیے، یہ تو میں بتانا میرا فرض تھا، کیونکہ ممبر پر جب میں آ رہا ہوں تو مجھے بتانا پڑے گا آپ کا ثواب کس میں ہے، آپ کا نقصان کس میں، آپ کا فائدہ کس میں۔ اگر میں نہیں بتایا تو آنے کا فائدہ نہیں ہے میرا مقصد ہی وہ ہے نا، بتانا کہ رسول اللہ کی یہ باتیں ہیں، یہ آپ تک پہنچانا ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہے، دیکھو، پہلے صفحے پوری کرو، پہلی، دوسری، تیسری، یہ، اور پھر بیچ میں ڈسٹربنس مت کیا کرو، آپس میں بات کرتے ہو، تمہارا خطبے کا پورا ثواب گیا، تمہارا جمعے کا آنے کا پورا ختم، زیرو ہو گئے، تو یہ یاد رکھو۔ اب دیکھیے، میں جو بات کر رہا تھا، اصل بہت اہم باتیں کر رہا تھا آپ کے سامنے، وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی میری باتیں۔ تو اللہ نے جو بات فرمائی ہے کہ ظالموں کو فائدہ قرآن کے ذریعے سے بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ظالموں کو فائدہ قرآن سے بھی نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر ظلم ہے، وہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، ان کی فطرتوں میں ظلم ہے، اس لیے اللہ نے ان کو ناپسندیدہ کر کے ڈھکیل دیا ہے، کھجڑ دیا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا، یہ ہوگا۔ تو آپ کو ظلم سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کی کہانی بہت لمبی ہے صاحب، ہمارے پاس پرٹیکولر قسم ظلم کی اپنے آنکھوں میں آ جاتی ہے، ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ظلم بولے تو کوئی کسی کا حق مار کے کھا گیا تو اس کو بولتے ہیں ظلم کر رہا بھائی، زیادتی کر رہا، اس کی کہانی بہت لمبی ہے بھائی۔ ہر بے عدلی اور بے انصافی ظلم ہے، ہر بے عدلی۔ اب آپ اس کو پورے معاشرے میں امپلیمنٹ کرو، یہ فارمولا ہے، ہر بے عدلی، اب اس کو آپ امپلیمنٹ کرو گے تو اس سے اتنے نکل کے آئیں گے، اتنے نکل کے آئیں گے جس کو آپ گن نہیں سکتے کہ کہاں ظلم ہو رہا ہے آپ سے، کہاں ظلم کر رہے ہو آپ۔ ہر بے عدلی ظلم ہے۔ جو شروعات ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، بے عدلی کے ساتھ، اللہ ہی کائنات کا مالک و خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، لیکن آپ اس کی جگہ کسی اور کو دیتے اور بے عدلی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تم کو پیدا کیا، تم کو پال پوس کر کے بڑا کیا، تم اگر ان کے ساتھ بے عدلی کرتے ہو، یہ ظلم ہے۔ رشتوں کے توڑنے کا حکم نہیں ہے، رشتوں کے جوڑنے کا حکم ہے، لیکن تم رشتے توڑتے ہو تو بے عدلی کرتے ہو، ظلم ہے۔
پڑوسی کے ساتھ آپ کو سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن آپ بدسلوکی میں اتر آتے ہو، اس کو اذیت پہنچاتے ہو، ظلم ہے۔ ایک فارمولہ آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ ہر بے عدلی ظلم ہے، اور اس فارمولے پر آپ پورے اعمال کو اپنے فٹ کر سکتے جو آپ کر رہے ہیں دنیا میں۔ اور ایسے ظالمین کو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا جن کی فطرت میں ظلم شناسی ہے، حق شناسی نہیں ہے، جن کی فطرت میں حق شناسی نہیں ہے تو وہ ظلم شناس اور وہ ظلم کے دل دادے ہیں، اور وہ اللہ کے قریب نہیں ہونے والے ہیں، اللہ ان کو اپنے قریب نہیں لائے گا۔ یہ قرآن وہ عظیم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے سورہ یونس میں، ہول ہیومینٹی کو خطاب کرتے، آدم ذات کو، مانو جاتی کو خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ، اللہ اکبر، قل ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ خبر پہنچاتے آدم ذات کو، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کے یہاں سے بہترین نصیحتیں آئی ہے تمہارے لیے، بہترین نصیحتیں تمہارے رب نے تم تک پہنچائی ہے قرآن کی شکل میں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تحفے ہیں تمہارے لیے، جو آسمانی کتابیں ہم تمہارے بیچ میں اتارے ہیں۔ تورات انجیل بھی رب کا ہی تحفہ تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم ہی نے تورات اور انجیل کو اس قرآن سے پہلے نازل کیا، سورہ آل عمران میں ہے، اب ہم فرقان اتار رہے ہیں۔ وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی تھے، مگر قرآن چونکہ وہ آخری گرنتھ کی حیثیت سے اتارا گیا ہے، لاسٹ میسج کی حیثیت سے اتارا گیا ہے، دی فائنل میسج ہے آسمان سے آنے والا، اور وہ تمام گرنتھوں کو جو تم نے بدل دیا وہ ان سب کی تصدیق کرتا ہوا، ان سب کی سچائی کو لیے ہوئے، 2 اور 2 4 کو واضح کر دینے کے لیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے اتار دیا ہم نے۔ اب اس کا پروٹیکشن خود ہم کر رہے ہیں، تمہارے حوالے نہیں دیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم اتار رہے ہیں اس قرآن کو جو ہماری رحمت ہے اور ہماری طرف سے شفا ہے۔ اسی کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو اتارے ہیں، ہم ہی اس کا حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اس کی حفاظت، اس کا پروٹیکشن اب خود ہم سیلف کریں گے، کیونکہ دس از دا لاسٹ میسج، یہ آخری میسج ہے، اور آخری میسنجر محمد کے ذریعے سے بھیج دیا گیا۔ کوئی میسنجر نہیں آئے گا، کوئی اور میسج نہیں اترے گا آسمان سے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ تو بتایا انسانوں کو، انسانوں تمہارے رب کے یہاں سے بہترین نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے لیے، تمہارے سینوں کے اندر کے جو، سینوں کے اندر کی جو کیفیات ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ جو قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، شفا ہے صدور کے اندر، صدور کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں کس کو؟ صدور جمع ہے، صدور جمع ہے کس کی؟ صدر کی۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ صدر سینے کو کہتے ہیں، یہ سینہ اس کو صدر کہتے ہیں، اور صدور اس کی جمع ہے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے لیے شفا یابی ہے قرآن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سینوں کے لیے شفا یابی ہے، کیا مطلب؟ یہ سینوں میں ہی انسان کے وجود کا اصل چیز رکھی گئی ہے، انسان کے پورے وجود کی اصل کیفیت یہ سینے کے اندر رکھی گئی ہے، اوریجنل کیفیت۔ سینے میں ہی تمہارے دل ہے جو تمہارے پورے جسم کو پمپ کر کے خون چڑھا رہا ہے، دماغ تک پہنچا رہا ہے، پیروں تک پہنچا رہا ہے، جس سے تم چل پھر رہے ہو۔ یہ جس دن بجھ جائے گا تم بجھ جاؤ گے۔ سینے کے اندر ہی پمپ کرنے والے پھیپھڑے رکھے گئے ہیں ادھر دل کے بازو میں، وہی ہے جو تم کو ہوا اور آکسیجن دے رہے ہیں، تمہارے کو کاربن ڈائی آکسائڈ، تمہارے اندر کی گندگی نکال کے گندی ہوا کو خارج کر کے پھینک رہے ہیں، اور باہر کی پاکیزہ ہوا لے کر کے تم کو زندگی بخش رہے ہیں روزانہ۔ یہ تم کو جو چلا رہے ہیں، جس دن یہ بجھ گئے تم بجھ گئے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی سینے کے نزدیک نچلے حصے میں ایک جگر رکھا گیا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں جگر کے، تم گن نہیں سکتے اس کے کام کتنے، اس بیچارے ایک لیور کے، وہ تم کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور تمہارے روحانی کیفیات کو بھی تمہارے سینوں سے ہی وابستہ کیا گیا ہے۔ تمہارے سینے میں ہی ہمدردی ہوتی ہے، تمہارے سینے میں ہی بغض اور کینہ ہوتا ہے، عداوتیں تمہارے سینے میں ہی پنپتی ہے، دشمنیاں تمہارے سینوں میں ہی پنپتی ہے، محبتیں تمہارے سینوں میں ہی پنپتی ہے۔ اور یہ قرآن وہ ہے جو فزیکلی بھی تم کو فائدہ پہنچاتا ہے، تمہارے دل کو قرآن تازگی بھی بخشتا ہے، تمہارے پھیپڑوں کو تیار بھی کرتا ہے، تمہارے لیور میں جان بھی ڈالتا ہے، فزیکلی بھی تم کو فائدہ پہنچاتا ہے اور روحانی بھی تم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور اس لیے کہا اس کو، یہ قرآن ہے وہ۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹرز تک میری بات پہنچے گی تو ان کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے، تم جس دل پر ورک آؤٹ کر رہے ہو، تم جس پھیپڑوں پر، لنگز پر ورک آؤٹ کر رہے ہو، لنگز تو بتا دیے کہ میں کیا ہوں۔ پچھلے 3 سالوں میں لنگز نے اپنی چیخ چیخ کے اپنی حیثیت کو بتایا لوگوں کو کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے تھے، لنگز نے، پھیپڑوں نے بتایا کہ ہم کیا ہیں تمہارے جسم میں، ہمارا کیا ویلیو ہے تمہارے جسم میں، دیکھ لو ہزاروں مر گئے، لاکھوں مر گئے تمہارے ہماری وجہ سے، پھیپڑے خراب ہوئے تو کوئی نہیں بچے۔ کووڈ نے یہ بتا دیا نا تم کو کہ پھیپڑوں کی اہمیت کیا ہے، تو اللہ نے بتا رہا ہے، اللہ یہ بتا دیا ہے، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ قرآن ہے۔ اب آپ سرچ کرو، آپ کا کام ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے سینوں کے لیے۔ اب آپ فزیکلی جو ٹریٹمنٹس کر رہے ہو، آپ بھی تحقیق کرو کہ کیا فوائد قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کا کام ہے، میں تو آپ کو انڈیکیٹ کر دیا ہوں۔ اور روحانی شفا بھی اسی میں رکھی گئی ہے۔ وہ لوگوں کو اس کے اندر جھانکنا چاہیے جن کے دلوں میں کینوں کی، بغض کی، حسد کی بیماریاں ہیں، مکاری اور عیاری جو کرتے ہیں، جن کے سینوں میں دشمنیاں پنپ رہی ہیں، عداوتیں پنپ رہی ہے، وہ آئیں اس قرآن کے پاس، شفا یاب ہو جائیں۔ یہ ہے قرآن جس کی خبر دے رہے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ نبی میرے کہہ دو ان لوگوں سے کہ یہ اللہ کا فضل خاص ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل سمیٹ لو، اس کی رحمت اپنے دامنوں میں بھر لو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کو جشن منانا ہے، خوش ہونا ہے، وہ اس نزول قرآن کے سبب خوشیاں منائیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے کا آج دن ہے اور تم ہانڈے بھانڈیاں پکا کر کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد بول کے صلی اللہ علیہ وسلم بول کے سیلیبریٹ کرو۔ اس کا یہ حکم نہیں ہے اس آیت کا، جو یہ جھوٹے ملے اس آیت سے یہ حکم نکال رہے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر کے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر کے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا محمد کے آنے پر خوشیاں مناؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بدبختو قرآن کی تحریف کر رہے ہو، ڈرو اللہ سے، تمہاری بہت بری گت بنے گی۔ یہ حکم قرآن کے بارے میں اللہ سنا رہے ہیں کہ قرآن کے نزول میں ہمارے یہاں سے شفا ہے، رحمت ہے، فضل ہے اللہ کا، تو جس کو خوش ہونا ہے وہ قرآن کی وجہ سے خوشیاں منائیں۔ میرے حبیب بھی قرآن ہی لے کے آئے اور جاتے ہوئے یہ بول کے گئے ہیں، ہمارے محبوب یہی چاہتے تھے کہ ان کی امت قرآن کو چمٹی ہوئی رہے، قرآن سے چمٹ کے رہے، قرآن کو پکڑی رہے۔ تو آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ جس کو کہتے ہیں، میرے آقا، میرے حبیب، میرے محبوب کھڑے ہو کر کے جو باتیں بیان کر رہے تھے، محدثین عظام نے، اللہ کی رحمتیں ہو محدثین پر، اللہ کی خوب رحمتیں نازل ہو، خوب مغفرت نازل ہو محدثین پر، اللہ ان کے درجوں کو بلند 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 کرے۔ انہوں نے ہم تک وہ باتیں پہنچائی، احسان کیا ہم لوگوں پر۔ تمام محدثین نے اس خطبہ وداع کو اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ کیا فرمائے تھے آقا؟ ترکت فیکم کتاب اللہ، اے لوگوں میں تمہارے درمیان اب میں جاتے ہوئے اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زندگی بھر چمٹے رہنا اس کتاب سے،
اور میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، ان کی قدر کرنا، ان کی بے حرمتی بے قدری نہ کرنا، میرے اہل بیت میرے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، میں اپنے گھر والے تمہارے بیچ چھوڑ رہا ہوں۔ اور کہا ترکتو فیکم امرین، میں تمہارے درمیان ترکتو فیکم کتاب اللہ ہی بھی کہا، ترکتو فیکم امرین بھی کہا، اور عترتی بھی کہا، میرے اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں، میری لائی ہوئی اللہ کی کتاب جو عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں تو اتنے روایات ہیں، اتنے ہیں، آپ گنتے چلے جائیے۔ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کے رہنا، اس کو چمٹ کے رہنا۔ اور کتنے ہی انداز میں فرمایا رسول اللہ نے، معلوم ہے آپ کو؟ اے لوگو، اللہ نے ایک رسی تمہاری طرف چھوڑی ہے جس کا ایک سرا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہارے رب کے، تمہارے اللہ کے، دوسرا حصہ اس نے تمہارے بیچ چھوڑا ہے، لوگوں اس کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تاکہ تم اس تک پہنچ جاؤ۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے وہ القرآن، وہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کی رسی حبل اللہ ہے جس کا ایک حصہ اللہ نے تمہاری طرف چھوڑا ہے۔ پکار پکار کے رسول اللہ بولتے رہے، اللہ بولتا رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے میری رسی کو مضبوط جمع ہو کر کے پکڑ کے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بنو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے چاہت رسول اللہ کی۔ اور آپ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے تیا پاچا کر دیے، قرآن کے فرق اڑا دیے، زندگی میں قرآن پر کوئی عمل نہیں آپ کی، اور آپ سیلیبریٹ کر رہے رسول اللہ کا برتھ ڈے، کیکاں بھی کاٹ رہے ہیں آج کل تو یہ لوگ، ان کی تماشا دیکھتے جائیے، ان کا موم بتیاں لگا کیک بھی کاٹ رہے ہیں، یہ بدبخت ہے۔ من تشبہ قوما فہو منہم، رسول اللہ کی اتنی واضح بات تھی، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت کرے گا حشر کے دن وہ انہی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، منہم، ان کے ساتھ ہوگا۔ جن نصرانیوں کا تم طریقہ اختیار کر رہے ہو موم بتیاں لگا کیک کاٹنے کا، تم انہی کے ساتھ حساب دیے جاؤ گے، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، جاؤ۔ رسول اللہ نے کبھی بتایا آپ کو کیکوں پر موم بتیاں کاٹنا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ رسول اللہ نے کبھی بتایا آپ کو؟ اور قرآن، اس کے لیے قرآن سہارا بنا رہے ہو، تو قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری بدتمیزیوں کے باوجود آپ محبوب رسول کیسے رہیں گے؟ اتنی ساری بدتمیزیاں کرتے ہوئے بھی آپ اور ہم کیسے رسول اللہ کے چہیتے بن کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ اور کیا رمضان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بھائی رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ کو رمضان میں قرآن کے لیے بلایا جا رہا ہے روزانہ۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کے محبوب بتانے والوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیے، چاہے کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ تم تو فرقوں میں بڑھ گئے، تمہاری بدنصیبی ہے، فرقے میں بڑھ گئے تم۔ فرقوں میں بٹنا اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، محبوب نہیں ہے رسول اللہ کے لیے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے رسول اللہ کی، مستند ہے ابو داؤد شریف میں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو صحیح قرار دیے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، غالباً راویہ ابو ہریرہ راوی ہے یا عائشہ ہے میری ماں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، فرمائے رسول اللہ کہ تم سے پہلے کی امتوں کے ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ وہ آپس میں متفرق اور مختلف تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ میری امت کے لوگوں، تم متحد اور متفق رہنا، متفرق اور مختلف نہیں ہونا، یہ رسول اللہ فرمائے۔ چاہت یہ تھی رسول اللہ کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ مگر ہم مختلف اور متفرق رہنے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں ہر جگہ۔ ہماری ہر مسجد کے اندر دو ٹولے ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد کہیں بھی بناؤ آپ، وہاں دیکھ لیں گے آپ دو ٹولے کمپلسری ملیں گے آپ کو، دو گروپ کمپلسری ملیں گے آپ کو، دو نظریات، جھگڑے اور اختلافات آپس میں ان کے بیچ میں رہیں گے، رسا کشی برابر ہو رہی ہے ان کے بیچ میں۔ اور پھر مسلمان پھر یہ محبوب رسول ہے، جماعتوں میں بڑھ گئے، ٹکڑیوں میں بڑھ گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ اللہ کی کتاب رسول اللہ کی محبت میں ایک جٹ رہتے، اور رمضان آتا، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا، خود اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو ہم کیا کرتے؟ رسول اللہ نے اس بات کی خبر دی، ابن عباس خبر دے رہے رضی اللہ تعالی عنہما، اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، چچیرے بھائی ہیں سگے،
سگے چچا کے بیٹے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں؟ روزانہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس رمضان میں آتے تھے، روزانہ، ڈیلی. جبرائیل روزانہ رات میں رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے، اور ڈیلی دونوں سردار بیٹھ کر کے کیا کرتے تھے؟ دونوں سردار، وہ سید الملائکہ ہے، یہ سید البشر ہے. وہ ملائکہ کا سردار، یہ بشر کا سردار، دونوں مل کے کیا کرتے تھے؟ ابن عباس فرما رہے یہ دونوں روزانہ میٹنگ ہوتی تھی ان کی، ڈیلی وزٹنگ تھی ان کی، روز ملتے تھے اور روزانہ کیا کرتے تھے؟ جبریل قرآن سناتے، رسول اللہ قرآن سنتے، تو کبھی رسول اللہ قرآن سناتے، جبریل قرآن سنتے. پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، پورا کمپلیٹ قرآن کمپلیٹ کرتے تھے دور، پورے رمضان کے اندر دونوں مل کے، دو سردار مل کے. پڑھی آپ کو؟ انسانوں تمہارے سردار بھی، ملائکہ تمہارے سردار بھی، دونوں مل کے قرآن سنا رہے ہیں یہ مہینے میں. اور ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ کا جب آخری سال تھا اس دنیا سے، جب آپ رخصت ہونے والے تھے، پتہ نہیں کیا حکمت تھی، اس سال 2 دور کرے تھے. ہر سال 1 دور ہوتا تھا، جس دن آپ کی وفات ہونے والا سال تھا اس دن 2 دور کیے تھے وہ لوگ. ہم کو سمجھ میں اس دن پتہ نہیں کیا، مطلب اشارے تھے، وہ وقت ہو گیا ہے تمہارے اب جانے کا، ریپیٹ کر دو 2 مرتبہ. اللہم صلی علی محمد. تو یہ مہینہ قرآن کا ہے بھائی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان اس مہینے میں قرآن مقدس کی ہی باتیں کرتے، اسی کے احکامات کھول کھول کے بیان کرتے. مگر آپ کو اس کے لیے فرصت نہیں ہے صاحب، آپ کو قرآن کے لیے فرصت نہیں ہے. آپ کو حلیم کی بھٹیاں چلانی ہیں، رات میں بیٹھ کے آپ کو جو ہے دہی بڑے بیچنے ہیں، آپ کو حریص بیچنا ہے، آپ کو فروٹس بیچنے ہیں، آپ کو اناج بیچنا ہے. یہ ہے آپ کا کام. قرآن کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. پھر وفادار آپ سے بڑے کوئی ہے نہیں رسول اللہ کے، سب سے بڑے وفادار آپ لوگ ہیں. دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ دے. یہ قرآن جو سینوں کے لیے شفا دینا چاہتا ہے، جو اصل شفا ہے سینوں کے لیے، وہ اصل شفا جو ہے وہ ہے تقویٰ. سینوں کے لیے اصل شفا جو قرآن ہے وہ تقویٰ ہے، سب سے بڑی چیز ہے. یہ روزوں کے ذریعے سے بھی اللہ وہی تقویٰ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ قرآن ھدی للمتقین کی حیثیت سے تم کو ہدایت پر لے آئے. تقوی کی وجہ سے، تمہارے تقوی کے سبب تم کو اللہ ہدایت یافتہ بنا دے، اپنے مقرب بندے بنا لے. تو تقویٰ پیدا کرو اپنے اندر. خالی دن بھر کے بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تقویٰ نہیں آئے گا تو سب ضائع ہے. صرف بھوک اور پیاس ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. یہ روزہ ووزہ رکھنا کچھ کام نہیں دے گا. تقویٰ پیدا کرو جو اصل سینوں کے لیے سب سے بڑی شفا ہے. تو اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ ہم کو وہ شفا عطا کرے، وہ تقویٰ عطا کرے، وہ للہیت، وہ خشیت پیدا کرے ہمارے اندر، وہ جذبات پیدا کرے جس سے ہم صرف رب کو چاہنے والے بنے اور رب کے حبیب محمد سے بے پناہ محبت کرنے والے بنے. اور جینے مرنے کو ہم اس عزم کے ساتھ اپنا ایک بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا کام مان لے ہم، کہ ہم کو جینا اور مرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خدمت کرتے ہوئے ہے. یہ ہم کو کر کے جانا ہے اس دنیا سے. یہ عزم کر لو. اللہ سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بول رہا ہوں میرے لیے سب سے پہلے سب کچھ عطا فرما دے، مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور پھر میرے سب سننے والے بھائیوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک میری بات جا رہی ہے اللہ ان کے دلوں میں وہ چیز ڈال دے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ تک لانا چاہ رہا ہوں. لوگ آ جائیں اس طرف. میری دعا قبول کر لیجئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.